IMF کا ایڈیشنل $1 بلین اب آ چکا ہے، اس میں بہتری اور بھی آئی ہے. جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% and now getting into a single digit. اسٹاک ایکسچینج نئی حدیں عبور کر رہی ہے. انفلیشن نیچے آئی ہے. کابینہ نے سیلریز نہیں لینے کا فیصلہ کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں نہیں کی. حکومت کا 6 وزارتیں ضم اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF کا پیکج آ چکا، معیشت بہتری کی جانب گامزن. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، اب معاشی استحکام آئے گا. میکرو اکنامک استحکام منزل نہیں، ایک راستہ ہے. نجی شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ نے ٹیکس وصولی میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا، کہا سب کو ٹیکس دینا ہوگا. نان فائلرز گاڑیاں اور جائیدادیں نہیں خرید سکیں گے. کرنٹ بینک اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کے معاملات میں بھی ان کو بہت مسائل کا سامنا ہوگا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز. تاریخ میں توسیع کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے. وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی. رواں سال 28 ستمبر تک 29 لاکھ گوشوارے جمع ہو چکے. گزشتہ سال اس تاریخ تک 14 لاکھ گوشوارے جمع ہوئے تھے. ضلع پنجگور میں فائرنگ سے جاں بحق 7 افراد کی نماز جنازہ ادا. آبائی علاقے شجاع آباد ہزاروں افراد کی موجودگی میں سپرد خاک. مقتولین کے اہل خانہ غم سے نڈھال. علاقے میں سوگ. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنماؤں کا اظہار افسوس. واقعے کی مذمت. رحیم یار خان کے علاقے کچا بھونگ میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن. ڈاکوؤں سے شدید فائرنگ کا تبادلہ. 3 ڈاکو ہلاک. جگنو باغ، موضع غلام احمد آباد میں جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ. پولیس کی مزید نفری تعینات کر دی گئی. شہیدوں اور غازیوں کی جماعت حزب اللہ کا خاتمہ اسرائیل کا خواب. لبنانی مزاحمتی تحریک کا صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان. مسلم ممالک میں بھی شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج. ہزاروں فلسطینی شہری گھروں سے نکل آئے. اسرائیل کے خلاف نعرے بازی. ایران میں 5، لبنان اور عراق میں 3 روزہ سوگ. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا شہید حسن نصر اللہ کو خراج تحسین. اسرائیل کو خبردار کیا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عالمی برادری کے کردار پر تنقید. بولے عالمی برادری نہیں بھولے کہ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا حکم اسرائیل کو نیو یارک سے جاری ہوا. لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مذمت. لبنانی عوام سے جارحیت کے مقابلے میں متحد رہنے کی اپیل. فلسطینی صدر کی لبنان اور حزب اللہ سے تعزیت. ترک صدر نے کہا کہ لبنانی نسل کشی اسرائیلی پالیسی کا نیا ہدف بن گئی ہے. حماس کا بھی حسن نصر اللہ کی شہادت پر شدید رنج کا اظہار. صہیونی فوج کی آج بھی لبنان کی وادی بیکا میں رہائشی علاقوں پر بمباری. 11 لبنانی شہری شہید. حملوں کے بعد ملبے سے 6 لاشیں ملی. 5 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. لبنان میں کل سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 44 ہو گئی. غزہ میں صہیونی بربریت. 24 گھنٹوں میں بمباری سے مزید 52 فلسطینی شہید، 118 سے زائد زخمی. صبح سے جاری حملوں میں صہیونی فوج نے غزہ سٹی اور جبالیہ میں 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی. غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل کا یمن پر بھی فضائی حملہ. صہیونی فوج نے حدیدہ بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا. حملے میں 4 افراد شہید، 31 زخمی ہو گئے. یمن نے عرب میڈیا کو بتایا کہ شہری اہداف پر حملے کا جواب دیا جائے گا. دشمن کو اس سے باخبر ہونا چاہیے. ایران کی یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر صہیونی حملے کی شدید مذمت. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر سوگ. پاکستان کے مختلف شہروں میں شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادائیگی. ہزاروں سوگواروں کی شرکت. لبنانی عوام سے اظہار یکجہتی. MWM جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں کے مظاہرے. اسلام آباد میں آبپارہ چوک سے احتجاجی ریلی. لاہور میں بھی احتجاجی ریلی میں ہزاروں افراد کی شرکت. مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی. علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کو نجات نہیں ملے گی. خون کے آخری قطرے تک ہم کھڑے رہیں گے.
کراچی میں MWM, ISO اور حامیان فلسطین کا نمائش پر احتجاج اور ریلی. پولیس نے شرکا کو امریکی قونصل خانے کی جانب مارچ کرنے سے روک دیا. پولیس اور ریلی کے شرکا میں جھڑپیں, مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ, ہوائی فائرنگ. پولیس کی شیلنگ سے خواتین سمیت کئی مظاہرین کی حالت غیر. مشتعل مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھراؤ. پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا. پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب, دھرنا ختم. پولیس نے گرفتار مظاہرین کو رہا کر دیا. اسلام آباد میں بھی سیو غزہ ریلی پر پولیس کا دھاوا. سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا.